کچھ لوگ سنیوں کو تانا دیتے ہیں، یہ کنڈے کی ناس نیاس کیا، یہ 11ویں کیا، یہ 12ویں کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، وہ حدیث میں ہے کیا؟ ہم نے کہا قرآن حدیث میں سب ہے، مگر ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، آوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ اب لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے، اچھا چلو کھلا رہے ہو تو کھلا رہے ہو، پھر یہ کنڈے میں پوری ہی کیوں؟ وہ تو شکر میں بھی ہو سکتی ہے، پانی میں بھی ہو سکتی ہے، میں نے کہا چندی چور سب پر ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ یہ پوری ہی کیوں ضروری ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی دور اندیشی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں سال بھر ان کو پوری دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا پتا بلڈنگوں میں محلوں میں رہنے والوں، تمہیں کیا پتا تم کچھ بھی کھاتے ہو؟ اگر تم نے غربت دیکھی ہوتی اور فاقہ کشی کی ہوتی تو تمہیں غریب کی بھوک کا احساس ہوتا۔ پوری اس لیے بنے گی کہ بہت سے غریب ایسے سال بھر ان کو پوری دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، تو 22ویں میں پوری ہی فکس کر دو کہ 22ویں میں امام جعفر صادق کا نام ہو جائے گا اور غریب کا کام ہو جائے گا۔ کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے، اگر کسی غریب کو پوری کھلا دو وہ بھی امام جعفر صادق کے نام پر تو پھر کیا بات۔ لیکن پھر لوگ تھوڑی سی دور کی کوڑی لے آتے تو میں تھوڑا اس کو بھی کہا کہ یہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، وہ فلاں بناتے ہیں، حالانکہ کوئی اولا فلاں ہم نہیں جانتے کسی کو، وہ گستاخ صحابہ وہ فلاں طبقہ بناتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کا بھی علاج بتا دیتے ہیں، وہ صحابہ کی دشمنی میں بناتے ہیں، ہم امام جعفر صادق کی محبت بھی شامل کر لیں، صحابہ کے لیے بھی ایصال ثواب کریں، معاملہ ختم ہو جائے۔ آپ کو بتاؤں، اب آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے بات کر دی، قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ میں نے کہا سنو، قرآن سمندر میں سب ہے، لیکن جو ساحل پر آوارگی کر رہا اس کو کیا اندر دکھے گا؟ وہ تو گواز جانے گا نا کہ موتی ہے کہاں، یہ بات ہے۔ تو قرآن میں کہاں یہ کھلانا پلانا؟ جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے، میں نے کہا سنو، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ پہلے آیت کا سنو، جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا، اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا، دونوں کی آپس میں بات کرائے گا۔ تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو نماز بھی پڑھو جنت میں چلے جاؤ۔ اب مسکین کو کھانا کھلانا یہ قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نطعم الطعام افشو السلام، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، یہ سب سے خیر الاسلام ہے، خیر الاسلام، سب سے بہترین اسلام یہ ہے، نطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ وہاں تو امیر غریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا، جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ، اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا، جو جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو اس لیے جہنم میں آ گئے، اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے۔ بہانہ 11ویں کا ہوگا، کھلانا لوگوں کو ہوگا، بہانہ چھٹی کا ہوگا۔ اور بھائی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت وہی رہتی ہے، انداز بدلتے تو نام بدلتا ہے۔ 12ویں پہ کھلایا تو میلاد النبی ہو گیا، غوث پاک کے نام پہ کھلایا 11ویں ہو گیا، غریب نواز کے نام پہ کھلایا چھٹی ہو گیا، جعفر صادق کے نام پہ کھلایا 22ویں ہو گیا۔ ہے کھلانا، لباس بدل رہے ہیں، نام بدل رہا ہے۔ ایک بات حضور کی، ایک بات غریب نواز کی بات کرتا ہوں۔ غریبوں کو حضور کھلاتے کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، سن لیجئے، آج بھی ہمیں کھلا رہے ہیں، وہی کھلا رہے ہیں بھائی، اپنی اوقات ہی نہیں ہے۔ میرے امام آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب کھانا لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ آج کل لوگ پنجتن پاک کی محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن صحابہ میں بھڑاس نکالتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں سچا پنجتنی وہی ہے جو صحابہ کا احترام کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، پنجتن پاک سے جو سچی محبت کرے گا قیامت کے دن اعلان ہوگا او پنجتنیوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں آؤ، عرش کے نیچے دسترخوان لگا ہوا ہے، پنجتن بیٹھے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ دسترخوان میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم دنیا
کرتا تھا آج دسترخوان ان کا آباد ہو رہا. حضور کیسے کھانا کھلاتے تھے سن لیجئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں ہمارے ابتدائی دن تھے تو حالات بڑے نازک. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی بھوک لگتی تھی کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے میں زمین پہ چت لیٹ جاتا تھا تاکہ اپنے پیٹ کو آرام دوں. اللہ اکبر. کئی دن تک کھانے کے لیے نہیں رہتا تھا. سرکار ابو ہریرہ کہتے بہت بھوک لگی تھی. توجہ، بہت پیاری روایت آ گئی ہے. بہت بھوک لگی تھی. میں نے سوچا کس کو کہوں کہ کھانا کھلائے. کہتے ہیں جہاں سے اکابر مالدار صحابہ گزرتے تھے میں اس رستے پہ جا کے بیٹھ گیا. خدا کا کرنا، پہلے گزرے ہی ابو بکر صدیق. وہ سر نیچا کر کے چلنے کے عادی تھے، سر جھکا کے گئے. میں نے کہا دیکھا تو نہیں بزرگ نے، دیکھا نہیں. تو میں نے کہا السلام علیکم یا صدیق اکبر. سلام کا جواب دے وعلیکم السلام. پھر آگے بڑھے. میں نے کہا پھر بھی نہیں دیکھا. کوئی مسئلہ تو بتا دیں. مسئلہ پیش ہے، بتائیے. مسئلہ بتائیں گے تو میرا چہرہ دیکھ لیں گے. جواب دے دیا مسئلے کا اور گزر گئے. ابو بکر تم گزر گئے، نہیں کھلایا. پھر جا کے بیٹھ گئے. فاروق اعظم آئے، ویسے ہی ہوا. وہ بھی سر نیچا کر کے چلتے تھے. سب اب حضور نے سکھایا تھا، سب ایک جیسے تھے. حضور نے ڈھالا تھا کردار میں. سر جھکا کے چل، سلام کیا، جواب دیا. پھر سوچا اپنی طرف متوجہ کروں، کوئی بات کر لی، بات کا جواب بھی دیا. پھر بھی گزر گئے. پھر اس کے بعد میں مایوس ہوا. وہ بھی گزر گئے، وہ بھی گئے. اتنے میں حضور آئے. اور حضور کی عادت تھی، حضور خود سے سلام کرتے تھے سب کو. سلام کیا اور فرمایا ابو ہریرہ بھوکے ہو، آؤ چلو میں تمہیں کھلاتا. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ساتھ لیا میرے آقا نے، اور ساتھ لے جانے کے بعد مسجد نبوی کے اندر صفہ کے چبوترے پہ حضور بیٹھ گئے. اور چبوترے کے اوپر 70 فقراء بیٹھے تھے، صحابہ کرام. وہ اللہ کے فقیر، وہ بھی کئی دن کے بھوکے تھے. مجھے بھی بٹھا لیا اور فرمایا ابو ہریرہ جاؤ میرے گھر جاؤ. اب ذرا غور کریں، میرے گھر جاؤ اور جا کر کے تمہاری امی عائشہ سے کہنا، ام المومنین سے، تمہاری مومنوں کی ماں سے کہنا حضور نے کہا ہے کہ کچھ کھانا گھر میں ہو تو دے دو، ان غریبوں کو کھلانا ہے. ابو ہریرہ گئے. امی جان حضور نے کہا ہے کچھ کھانا ہو تو دے دو، غریبوں کو کھلانا ہے. امی جان نے بتایا اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. ہائے ہائے، کونین کا مالک ہے کہ شان سے زندگی گزر رہی ہے. پھر فرمایا ایک عورت آئی تھی، اس نے ایک کٹورا بھر کے توفتاً حضور کو دودھ پیش کیا. وہی کٹورا بھر کے دودھ میں نے سنبھال کے رکھا ہے کہ حضور نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ خود نہیں کھایا. ابو ہریرہ سے کہہ رہے چل میں تجھے کھلاتا. کیا کریم آقا ہے، کیسے آقا ہے، اللہ اکبر، کیسے کریم ہے. اللہ اللہ. فرمایا یہ دودھ کا کٹورا لے جاؤ دے دو. ابو ہریرہ دودھ کا کٹورا دیکھتے ہیں، سوچتے ہوں گے اتنی بھوک لگی ہے، یہ ایک کٹورا کیا کئی کٹورے بھی مجھے ناکافی ہے. بہرحال لے کے گئے کٹورا. اب کٹورا لے کے گئے تو حضور نے اس کو ہاتھ میں لیا. ہاتھ میں لینے کے بعد خود نہیں پیا. کہاں سے لائیں گے لوگ ایسا قائد، کہاں سے لائیں گے کوئی ایسا آقا، کہاں سے لائیں گے کوئی ایسا ماوا، کوئی ایسا ملجا. ہم کیوں فکر کریں، کیسے فکر کریں، اپنی اللہ نے ایسا آقا دیا ہے. کئی دن کے بھوکے پیاسے ہو کر خود نہیں کھا رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ میں پیالہ لیا، دعا کی اللہ اس میں برکت دے، اور برکت کی دعا کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو دیا. ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ تم پہلے نہیں پینا، پہلے یہ 70 فقیروں کو جو چبوترے میں بیٹھے انہیں پلاؤ. حضور نے کہا نا پہلے ان کو پلانا پھر تم پینا، پہلے پلانا پھر پینا، پہلے پلانا پھر پینا. مطلب میری باری آئے گی، کیونکہ حضور کہہ رہے تو بھی پینا، میری باری آئے. ابو ہریرہ پلا رہے، سب پیتے گئے اور سب پی چکے 70 کے 70. ابو ہریرہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم پھر کٹورا میرے ہاتھ میں تھا، حضور نے پھر میرے ہاتھ سے کٹورا لے لیا اور میں نے سب کو پلایا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پلایا. ہائے ہائے، میں نے پیا. پینے کے بعد میں نے کہا حضور پیٹ بھر گیا. کہا اور پی، اور پی، اور پی، اور پی.
सब पी लिए। अबू हुरैरा कहते हैं सब पी चुके। आखिरी में नौबत ये आई कि अब पीने की गुंजाइश खत्म हो, फिर हुजूर ने खुद पिया। सुभान अल्लाह। पीने के बाद कब ये ले जाओ और आयशा सिद्दीका से कहना, बिनते सिद्दीक से, कि तुम भी पी लो, तुम भी भूखी हो। अबू हुरैरा कहते हैं कटोरा देख रहा था, सोच रहा था, लाया था तब ज्यादा था, ले जा रहा हूं कि अब ज्यादा। सुभान अल्लाह।